اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فللہ الحمد رب السماوات رب الارض ورب العالمین وله الکبریاء فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وآل سیدنا محمد بعدد کل معلوم لک حرفا حرفا الفا الفا دائما ابدا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ۔ آئیے اللہ والوں کی مخصوص باتیں بغور سماعت فرماتے ہیں اور اپنی زندگی میں اس کو اتارنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ جس کو چاہتا ہے اپنے طرف موڑ لیتا ہے، چپ چاپ، اور کسی کو خبر بھی نہیں ہوتی، بس پھر وہ ایک حکم دیتا ہے اور کائنات کی ساری طاقتیں متحد ہو جاتے ہیں، کن اس کے گرد طواف کرنے لگتا ہے اور ساری باتیں فیکون پر ختم ہو جاتی ہیں۔ کتنی عجیب بات ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ گھر اس خدا کے ہیں جسے کسی گھر کی ضرورت ہی نہیں۔ عشق کی صفت ہے کہ یہ انسان کو حساس ترین بنا دیتا ہے، سو عشق حقیقی کا علم حساس ترین لوگوں کے پاس تلاش کرو، نہ کہ موٹے پیٹ اور موٹے دماغ والے پیروں اور مولویوں کے پاس۔ عشق حقیقی کا علم حساس ترین لوگوں کے پاس تلاش کرو۔ علم اس وقت تک حاصل نہیں ہوتا جب تک کوئی عطا کرنے والا نہ ہو، کیونکہ اصل علم اللہ والوں کی نگاہوں سے ملتی ہے، کتابوں سے نہیں۔ حضرت مخدوم شرف الدین یحییٰ منیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نفس امارہ دل کا دشمن اور دین کا مخالف ہے، یہ ہمیشہ اپنی ہی تدبیر میں لگا رہتا ہے اور احکام شرع کے بجاوری اور اس کی پیروی سے سرکشی کرتا ہے۔ آدمی کے لیے نفس کی آفت کفر کے فتنوں سے کہیں زیادہ بدتر ہے اور شیطان کی شرارت و مکر سے بھی بڑھ چڑھ کر ہے۔ سوال یہ نہیں کہ جب سب نے بیعت کر لی تو حسین نے کیوں نہیں کی، سوال یہ ہے کہ جب حسین نے بیعت نہیں کی تو دوسروں نے کیسے کر لی۔ حسین کو مان لینا کافی نہیں ہے، حسین کی مان لینا تکمیل عشق ہے، حسین کی مان لینا تکمیل عشق ہے۔ حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام نے فرمایا، سنن ترمذی 3789 میں درج ہے، جس کا ترجمہ ہے کہ حسن علیہ السلام سینہ سے سر تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ ہیں، اور حسین علیہ السلام باقی جسم میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ ہیں۔ معدوم نہ تھا سایہ شاہ شکلین، اس نور کی جلوہ گاہ تھی ذات حسنین، تمثیل نے اس سایہ کے دو حصے کیے، آدھے سے حسن بنے اور آدھے سے حسین۔ حضرت مخدوم شرف الدین یحییٰ منیری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اے بھائی، جب تم ذرا ٹھنڈے دل سے غور کرو گے تو تمہیں معلوم ہوگا کہ یہ سارے فتنے، فساد، تباہی اور بربادی اور خاری و ہلاکت و معصیت و آفت جو مخلوق کے اول آفرینت سے پیش آئی ہے اور قیامت تک پیش آئیں گی، وہ اسی نفس کے بدولت۔ تسلیم و رضا کا انتہائی روشن مقام جو ہے وہ کربلا کا مقام ہے۔ حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، بے شک نیکیاں برائیوں کو دور کرتی ہیں، ان الحسنات یذھبن السیئات۔ دو ہی راستے ہیں زندہ رہنے کے لیے، ایک راستہ ہے عیش و عشرت کا، دوسرا کربلا کو جاتا ہے۔ سوال، ابدی دولت کیا ہے؟ جواب، صبر اور شکر۔ صبر اور شکر ہی ابدی دولت ہے جو ہمیشہ یہ دولت رہنے والی ہے۔ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے اتنی تکلیف کربلا میں نہیں ہوئی جتنی کوفہ والوں کے خاموش رہنے پر ہوئی۔ کوفہ ایک شہر کا نام نہیں ہے بلکہ ایک خاموش امت کا نام ہے۔ جہاں پر بھی ظلم ہو اور امت خاموش رہے، وہ جگہ کوفہ اور وہاں کے لوگ کوفی ہیں۔ نواسہ رسول، جگر گوشہ بطول، امام علی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، اللہ کی جنت دنیا میں دیکھنے کا شوق ہو تو ماں کی گود میں سو کر دیکھو۔
ظالم کے خلاف جتنی دیر سے اٹھو گے اتنی ہی زیادہ قربانی دینی پڑے گی۔ جب جسم موت کے لیے ہے تو اللہ کی راہ میں شہید ہونا سب سے بہتر ہے۔ لوگ تب تک آپ سے محبت کرتے ہیں جب تک آپ ان کی مرضی کی گفتگو کرتے ہیں۔ جیسے ہی کسی بات پر اختلاف ہو جائے تو وہی عشق پھر انا میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ لوگ اپنی غلطی کی سزا بھی آپ کو دیں گے، اس لیے کوشش کریں کہ اپنی امیدیں توقعات ہمیشہ کم رکھیے۔ یہی ایک حل ہے مایوسی اور دل آزاری سے بچنے کا۔ شہادت حسین علیہ السلام کا سب سے بڑا پیغام یہ ہے کہ ہم اپنی جان اور اپنے مال کو اللہ کی راہ میں کتنا لوٹا سکتے ہیں اسلام کی حفاظت کے لیے۔ یہ پیغام ہے۔ اگر آخرت کا سیٹھ بننا ہے تو یہ کرنا پڑے گا، کیونکہ قرآن میں اللہ کلیئرلی فرما چکا ہے کہ کیا تم یہ سمجھ رہے ہو کہ یوں ہی یعنی سستے میں جنت میں چلے جاؤ گے اور ہم تمہیں آزمائیں گے نہیں؟ پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ کہ جنت ہر طرح کی مصیبتوں سے گھری ہوئی ہے اور دوسرا جہنم ہر طرح کی راحتوں سے گھری ہوئی ہے۔ پیغام کربلا طاقت حق نہیں ہے بلکہ حق ہی طاقت ہے۔ طاقت حق نہیں ہے بلکہ حق ہی طاقت ہے، یہی پیغام کربلا ہے۔ کربلا انسان کے سینے میں یوں رکھ دی گئی ہے، 1 منٹ میں دل دھڑکتا ہے 72 مرتبہ۔ ایسے سمجھیے کہ ہمارا جو دل ہے 1 منٹ میں 72 مرتبہ دھڑکتا ہے، یعنی وہ کربلا آپ کے سینے میں اللہ تبارک تعالیٰ نے رکھ دیا ہے۔ آپ اس کو پہچان نہیں رہے ہیں، وہ آپ کے اندر ہے، اس کو سمجھیے، وہ آپ کے وجود کے اندر پوشیدہ ہے۔ اس کو زندہ کرنے اور اس کو بیدار کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ہمارا دل 1 منٹ میں 72 مرتبہ دھڑکتا ہے اور کربلا کا تعلق 72 والوں سے ہے۔ خدا کے بندوں میں بہت سارے لوگ خدا کے قریب آتے ہیں، لیکن وہ قریب سے ہی ہو کر گزر جاتے ہیں، خدا کو پاتے نہیں ہیں، اس لیے کہ وہ خدا سے خالص پاک محبت نہیں کرتے۔ ان کے پیش نظر کچھ نہ کچھ مفاد ہوتا ہے، یا پھر ڈر، خوف، وہ خدا کے عشق میں فنا، اس کی محبت میں گرفتار نہیں ہوتے۔ اگر کوئی خدا کی محبت میں خود کو فراموش کر دے، اس کے سوا سب کچھ بھول جائے، اسے سوائے خدا کے کچھ مطلوب نہ ہو، جس کا مقصود صرف اور صرف خدا ہو، تو پھر ایسے بندے کے سارے معاملے خدا خود سنبھال لیتا ہے اور اسے ایسی جگہوں سے عطا کرتا ہے جس کا وہ تصور و گمان بھی نہیں کر سکتا۔ شب عاشورہ کے موقع پر یہ کہا گیا کہ ابھی چراغ بجھے گا، حسین بولیں گے کسی نے جانا ہے جائے، حسین راضی ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ شہادت امام حسین علیہ السلام کے بعد کائنات انسانی کو 2 کردار مل گئے، یزیدیت جو بدبختی، ظلم، استحصال، جبر، تفرقہ پروری، قتل و غارت گری اور خون آشامی کا اشتارہ بن گئی، اور حسینیت جو عدل و امن، وفا اور تحفظ، دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی علامت ٹھہری۔ قیامت تک یزید مردہ رہے گا اور حسین زندہ رہے گا۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق بکواس کرنے والے کا دردناک انجام۔ امام اعمش رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بنو اسد کے ایک آدمی نے سیدنا حسین علیہ السلام کی قبر پر بول براز کیا، ان کے قبر پر کچھ گستاخی کیا، تو اس کے گھر والے فطور عقل، جنون، کوڑ اور فقر کا شکار ہو گئے۔ یہ امام عاشق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بنو اسد کے ایک آدمی نے امام حسین کے قبر پر کچھ گستاخیاں کی تھی، کچھ بول براز کیا، تو اس کو عذاب میں مبتلا کر دیا گیا۔ اس کے گھر والے لوگ پاگل ہو گئے، کوڑ کی بیماری ہو گئی اور بہت مصیبتوں میں گر گئے۔ کتاب کا حوالہ ہے المعجم الکبیر الطبرانی میں یہ بات لکھی ہوئی ہے، وہ رجالہ رجال الصحیح، مطلب یہ بات کتابوں میں چھپی ہوئی ہے۔ اسی لیے کسی بھی اللہ والوں کی قبر کے ساتھ بھی چھیڑ چھاڑ نہیں ہونی چاہیے۔ جناب حضرت پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ گولڑوی شریف جو پاکستان میں ہے، وہ کہتے ہیں کہ جو شیعہ کو کافر سمجھتا ہے وہ گناہ عظیم کرتا ہے، یعنی شیعہ کو آپ کافر نہیں سمجھیے اور برا بھلا مت کہیے، کیونکہ وہ امام حسین کا چاہنے والا ہے۔
جو شخص درویشوں سے الجھتا ہے اس کی جڑ اکھڑ جاتی ہے. یہ خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ درویش سے ہرگز نہیں الجھیے گا. دماغ ایک بھیڑیا ہے، روح بھیڑ ہے اور ایمان چرواہا ہے. دماغ ایک بھیڑیا ہے اور روح بھیڑ ہے اور ایمان چرواہا ہے، اور اگر چرواہا مضبوط نہیں ہے تو بھیڑیا بھیڑ کو کھا جاتا ہے. یہ مولانا روم فرما رہے ہیں کہ دماغ ایک بھیڑیا ہے، خونخوار جانور بھیڑیا ہے، وہ ہے دماغ، اور روح جو ہے بھیڑ ہے اور ایمان اس کا چرواہا ہے. یعنی اگر ایمان آپ کا مضبوط نہیں ہوا تو آپ کے روح کو دماغ کھا جائے گی، یعنی بھیڑیا بھیڑ کو کھا جائے گا. دولت، رتبہ اور اختیار ملنے سے انسان بدلتا نہیں، اس کا اصلی چہرہ سامنے آ جاتا ہے. حضرت علی نے کہا. محرم اور بابا تاج الدین کی کیفیت سنیے. ان کی آنکھوں سے آنسو روا ہوتے رہے. پورے 10 دنوں تک بابا حضور کے چہرے پر انور پر حسینی رواب طاری رہا. اس دوران بابا حضور کے بارگاہ میں محفل سما سننے والے قوالوں کو بابا حضور محفل سما سننے سے منع فرماتے تھے. یعنی محرم میں محفل سما نہیں. بابا حضور نے 10 محرم الحرام کے دن سکر دلا لال محلے سے امام باڑہ گریت ناگ روڈ تشریف لے گئے. بابا حضور بگھی میں سوار تھے. آپ کی بگھی میں دائیں اور بائیں جانب آپ کے 2 عاشق پرچم لے کے چل رہے تھے. چلتے چلتے بابا حضور اپنی دائیں جانب والے پرچم کو اپنے دستے رحمت سے پکڑ کر بلند کیا اور کہا کہ امام دین سلطان مدینہ شاہوں کے سردار حسین. اور اس امام باڑے میں بہت ساری قبریں بھی تھی. مطلب بابا تاج الدین ناگپوری رحمۃ اللہ علیہ جو ہے محرم اس طریقے سے مناتے تھے. ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا کہ عبادت کرنے کے لیے بہترین دن کون سا ہے. بزرگ نے جواب دیتے ہوئے کہا کہ موت سے 1 دن پہلے. اس نے حیرت سے کہا کہ موت کا وقت تو معلوم نہیں، تو پھر زندگی کے ہر دن کو آخری دن سمجھو. زندگی کے ہر دن کو آخری دن سمجھو. حقیقت میں اللہ والا وہ ہے جو خود پوری طرح نہیں ہو جائے اور دنیا کی باقی چیزوں کو بھی کچھ نہیں کر دے. وہ خدا کی محبت میں اس قدر دیوانہ وار ہو جائے کہ اسے پھر کہیں بھی سوائے خدا کے اور کچھ نظر نہ آئے. تب اللہ اسے اپنا کارندہ و نمائندہ بنا کر اس سے اپنا کام لیتا ہے، یعنی دوسروں کی خیر و بھلائی اور بندوں تک اپنے انعامات پہنچانے کا اسے ذریعہ بنا دیتا ہے. پھر وہ بندہ اللہ سے لینے اور دوسروں تک پہنچانے والا بن جاتا ہے. حقیقت میں اللہ والا وہ ہے جو خود پوری طرح سے لا ہو جائے اور دنیا کی باقی چیزوں کو بھی لا کر دے. اگر یزید اور اس کے ساتھی اکثریت میں ہوں تو بھی صداقت امام علی مقام کے عمل میں ہے. یہی بات تو یزید کے ماننے والے کو سمجھ میں نہیں آئی کہ حسین تنہا ہے اور سچا ہے. یزیدی اکثریت میں ہے اور جھوٹے ہیں، ان کی حکومت ہے اور وہ جھوٹے ہیں. صداقت اور امامت کے کربلا سے گزرنے کی وجہ ہی یہی ہے کہ اکثریت والے کثرت رائے کی وجہ سے بھول گئے کہ اسلام کثرت رائے کی بات نہیں ہے، عطایت و محبت مصطفیٰ کی بات ہے. اللہ سے محبت حضور کی عطایت میں ہے اور حضور کی محبت اللہ کی عطایت میں ہے. یہ بات قابل غور ہے. حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ کا یہ بیان ابھی سن رہے تھے. پھر کہتے ہیں کہ اگر امام علیہ السلام کا غم ہے تو ہم حال منایا کرو، ہر حال میں منایا کرو. کربلا آپ کے دل میں ہونی چاہیے. کربلا یزید کے خلاف جہاد کے عزم میں ہونی چاہیے. کربلا صداقت میں ہونی چاہیے، ایثار میں ہونی چاہیے اور تسلیم و رضا میں ہونی چاہیے اور حضور پاک کے نام پر نثار ہونی چاہیے. واصف علی واصف صاحب ہیں. انسان کے اندر ضمیر کا نام حسین ہے اور نفس کا نام یزید ہے. چن لو بیعت کس سے کرنا ہے. انسان کے اندر جو ضمیر ہے اس کا اسی کا نام حسین ہے اور جو نفس ہے اس کا اسی کا نام یزید ہے. چن لیجئے کہ بیعت آپ کو کس سے کرنا ہے. واہ. ہفتاد وہ دو سینہ سرخ ہجرت کردند، با سرور آفتاب بیت کردند. رفتند و بہ دریائے ابد پہ وستند،
چون رود بہ اصل خیز رجت کردند، وہ 72 تھے، سرخ سینہ تھا، شدت جذبات سے پر تھا، جنہوں نے ہجرت اختیار کی، اس سرور آفتاب کے بیعت کردہ تھے۔ وہ چل پڑے تو دریائے ابد کے ساتھ ایسے پیوست ہوئے کہ اس کا حصہ بن گئے، ایسے عازم بسفر ہوئے کہ اپنے اصل کی طرف مراجعت کر گئے۔ وہ 72 کا قافلہ تھا، اپنے گھروں سے چل پڑا اس ایمانی قوت کا سہارا لے کر جس کے سردار امام علی مقام حسین علیہ السلام تھے۔ ان کے چہرے شدت جذبات سے سرخ، دل شدت ایمانی سے لبریز تھے۔ یہ عبدیت کے طرف مراجعت تھی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جانے کونین است جامی، حسین ابن علی جانے محمد۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب جہانوں کے جان ہیں، اور حسین ابن علی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جان ہیں۔ مولانا جامی رحمۃ اللہ علیہ نے فرما دیا۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آل رسول کی ایک دن کی محبت 1 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ ایک دن کی محبت آل رسول کی، یعنی رسول کے اولاد سے ایک دن کی محبت 1 سال کے عبادت سے بہتر ہے۔ اسی لیے ان کے محبتوں کا اظہار کرنا چاہیے۔ عشق اگر انتہا پر آ جائے تو سر نیزے پر اور قرآن لبوں پر آ جاتا ہے۔ سب سے ذلیل ترین انسان وہ ہے جسے حق اور سچ کا پتہ ہو اور پھر بھی وہ جھوٹ کے ساتھ کھڑا رہے۔ سب سے ذلیل ترین انسان وہی ہے جس کو سچائی کا پتہ ہو مگر پھر بھی سچ کا ساتھ نہیں دے اور جھوٹ کے طرف ہی رہے، وہ ذلیل انسان ہے۔ حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ کسی شخص کو اس وقت تک یزید نہیں کہہ سکتے جب تک آپ امام نہ بنو۔ وہ لوگ جھوٹے ہیں جو یزید تو دریافت کرتے ہیں مگر حسین بننے کو تیار نہیں۔ حسین ایک عمل کا نام ہے، حسین ایک عمل کا نام ہے۔ شعور جب بکتا ہے تو وہ جاہلیت سے کہیں زیادہ خطرناک ثابت ہوتا ہے۔ شعور جب بک جاتا ہے تو وہ جاہلیت سے کہیں زیادہ خطرناک ثابت ہوتا ہے۔ جب سچ اکیلا اور اداس ہو تب مجھے یاد کر لینا، امام حسین کہتے ہیں کہ جب سچ اکیلا ہو اور اداس ہو تب مجھے یاد کر لینا۔ مخدوم شرف الدین یحییٰ منی رحمۃ اللہ علیہ کے مکتوب میں ہے کہ سنو، آدمی کی طبیعت سرکش واقع ہوئی ہے، بری صفتوں اور خراب اخلاق سے ان کی طینت مرکب ہے، جیسا کہ آیات قرآن اور احادیث نبوی میں آیا ہے کہ جب نفس امارہ کے تسلط کے شرارتوں کا اثر انسان کے احوال پر غلبہ کرتا ہے تو یہ گمراہیوں اور خسارے میں پڑ کر ایمان کی روشنی سے محروم رہ جاتا ہے اور بارگاہ رب العزت سے دور ہو جاتا ہے۔ شیعہ سنی کا قصہ ہی چھوڑ دو، اولاد نبی کو ذبح کیا گیا ہے۔ اگر بات ہنسنے والی ہے تو مل کر ہنستے ہیں اور بات رونے والی ہے تو مل کر روتے ہیں۔ شیعہ سنی کا قصہ ہی چھوڑ دیجئے، اولاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ذبح کیا گیا ہے۔ اگر بات ہنسنے والی ہے تو مل کر ہنستے ہیں اور بات اگر رونے والی ہے تو مل کر روتے ہیں۔ اس میں شیعہ سنی کی کیا بات ہے؟ حضرت بابا محمد یحییٰ خان صاحب کہتے ہیں کہ سمندر سب کے لیے ایک جیسا ہوتا ہے، لیکن کچھ لوگ اس میں سے موتی تلاش کر لیتے ہیں اور کچھ مچھلیاں پکڑ لیتے ہیں اور کچھ کو سمندر سے کھارے پانی کے سوا کچھ نہیں ملتا۔ بادل سے برسنے والا پانی ایک جیسا ہی ہوتا ہے، زرخیز زمین اسے پانی سے سبزہ اگا لیتی ہے، صحرا کی ریت اسے پانی سے اپنی پیاس بجھاتی ہے اور وہی پانی چکنے پتھروں کو محض چھو کر گزر جاتا ہے۔ اللہ کی رحمت ہر دل کے لیے ایک جیسی ہے، اب یہ ہم پر ہے کہ ہم پر اس کا کتنا رنگ چڑھتا ہے، اور اللہ کا رنگ سب رنگوں سے بہتر ہے۔ تم حق تعالیٰ کی بخشش و عطا پر راضی ہو جاؤ، فخر محمدی کا اثر تمہارے خاندان سے نہیں جائے گا۔ حضرت سلطان باؤ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا۔ حضرت واصف علی واصف صاحب بھی کہتے ہیں کہ والدین وصال کے بعد اپنی اولاد کے لیے اولیاء ہیں، اور یہ بات
پکی ہے، اس کو یاد رکھنا چاہیے. یعنی ان کے مرنے کے بعد بھی والدین کے لیے عظمت آپ کو اور ہونا چاہیے. والدین وصال کے بعد اپنے اولاد کے لیے اولیاء ہیں، اور یہ پکی بات ہے، اس کو یاد رکھنا چاہیے. مطلب یہ ہوا کہ والدین کو گزرنے کے بعد بھی ان کو نہیں بولنا چاہیے. یہ بات واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں. اس لیے زندگی میں بھی خیال رکھیے اور مرنے کے بعد بھی ان پر جو بات ہے وہ رکھنا چاہیے. دنیا میں سب سے اچھا اور قیمتی تحفہ جو آپ کسی کو دیتے ہیں وہ آپ کا وقت ہے، کیونکہ جو وقت آپ کسی کو دیتے ہیں وہ کسی قیمت پر لوٹ کر دوبارہ کبھی واپس نہیں آتا، نہ دوسرا کوئی اسے آپ کو لوٹا سکتا ہے. اس لیے آپ اپنا قیمتی وقت اچھے کاموں میں ضرور لگائیں اور کسی کو اپنا وقت ضرور دیجیے، خاص کر اپنے بڑے بزرگوں کو، کہ وہ بھی کبھی لوٹ کر آپ کے پاس دوبارہ آنے والے نہیں ہیں، چاہے آپ دنیا بھر کی دولت بھی خرچ کر لیں. ایک بزرگ نے یہ بھی کہا ہے کہ عورت روحانی پیشوائی کے منصب پر فائز نہیں ہو سکتی. یعنی عورت کوئی پیری مریدی یا پیر بن جانا یا پھر رہنمائی کرنا، انہوں نے کہا کہ عورت روحانی پیشوائی کے منصب پر فائز نہیں ہو سکتی. ولیہ تو ہو سکتی ہے، اللہ والی ہو سکتی ہے، لیکن لوگوں کو رہنمائی کرنے کا یا تو حق اس کو نہیں ہے، یا یوں کہیے کہ ایسا موضوع نہیں ہے، بہتر نہیں ہے. اس نے جنہوں نے بھی کہا ہے بہت سوچ کے کہا ہوگا. اگر کوئی شخص ہوا میں اڑتا ہوا نظر آئے تو اس کی روحانیت کا اعتبار مت کرنا جب تک اس کا ہر عمل شریعت اور سنت کے تابع نہ ہو. حضرت سیدنا غوث العظم عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا. یعنی کوئی شخص اگر طرح طرح کا کرامات بھی دکھائے اور بڑی لمبی لمبی باتیں کرے تو بھی اس کی بات اور اس کی روحانیت کا اعتبار نہیں کرنا. کب روحانیت کا اعتبار کرنا؟ جب اس کا عمل شریعت اور سنت کے تابع میں ہو. اس کا کردار دیکھا جانا چاہیے. کردار سے آدمی پہچانا جاتا ہے، اس کی روحانیت پہچانی جاتی ہے. امام اہل سنت امام آلوسی بغدادی رحمۃ اللہ علیہ اپنے مشہور تفسیر روح المعانی میں لکھتے ہیں کہ قطبیت کبریٰ یعنی ولایت کا مرکز ہمیشہ اہل بیت پاک کے پاس ہوگا. اہل بیت پاک کے پاس ہوگا، اور اصل میں وہی قطب الاقطاب ہوں گے. اگر ان کے علاوہ کوئی قطب ہو تو وہ ان کا نائب ہوگا. اور یہ قطبیت کبریٰ اہل بیت کے مشہور 12 اماموں کو حاصل ہے. یعنی بڑے بڑے جو مقامات ہیں وہ 12 امام کو حاصل ہے، اور جتنے بھی قطب ہوئے ہیں دنیا میں یہ سب لوگ ان کے ماتحت اور ان کے نائب ہی ہوئے ہیں. تفسیر روح المعانی صفحہ نمبر 383. تم اس وقت تک نیکی کو نہیں پا سکتے ہو جب تک اپنے محبوب ترین شے کو قربان نہ کر دو. قرآن میں آیا ہے، 4 پارے کی پہلے آیت میں آیا ہے. تلاش حق میں سیم و زر اور دنیاوی مال اور متاع کا لٹا دینا کوئی خلاف شرع امر نہیں ہے. مال و متاع کے ہوتے ہوئے یکسوی قلب حاصل نہیں ہو سکتی. حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کو پیر و مرشد حضرت شاہ حبیب اللہ قادری رحمۃ اللہ علیہ نے نصیحت کی تھی. کیا نصیحت کی تھی؟ کہ مال و دولت کے ہوتے ہوئے قلب میں یکسوی حاصل نہیں ہو سکتی. یعنی مال کا ہونا قلب میں نقصان پیدا کرتا ہے. مال و متاع کے ہوتے ہوئے یکسوی قلب حاصل نہیں ہو سکتی. یہ حضرت سلطان باہو کو ان کے پیر حضرت شاہ حبیب اللہ قادری رحمۃ اللہ علیہ نے نصیحت کیا تھا. بڑے ہی سوچنے والی بات ہے. دنیا کا اقتدار اور مال متاع فتنے میں مبتلا کر دینے والی چیز ہے، اور کرامت اسے کہتے ہیں جو عادت کے خلاف ہو اور جسے سمجھنے سے انسان کا عقل قاصر رہے، اس کو کرامت کہتے ہیں. مطلب عجیب و غریب چیز. حضرت شیخ شرف الدین یحییٰ منیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ خواہش کی 2 قسمیں ہیں. ایک لذت و شہوت کی خواہش، دوسرے مرتبے اور عہدے کی خواہش. جس کو لذت اور شہوت کی خواہش ہو وہ مے خانے میں پڑا رہتا ہے، دوسرے لوگ اس کے فتنے اور شر سے محفوظ رہتے ہیں. مگر جس کو ریاست و منصب کی خواہش رہتی ہے، رتبے کی خواہش رہتی ہے، وہ عبادت گاہوں، خانقاہوں اور دائروں میں رہتا ہے اور مخلوق کے لیے فتنہ ہوتا ہے. یہ میسج دور دراز تک جانا چاہیے. مکتوبات صدی کے مکتوب نمبر 82 میں مخدوم شرف الدین بہاری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا
کہ خواہش کی دو قسمیں ہیں، ایک لذت و شہوت کی خواہش اور دوسرے مرتبہ اور عہدے کی خواہش۔ جس کو لذت و شہوت کی خواہش ہو وہ مے خانے میں پڑا رہتا ہے، شراب خانے میں پڑا رہتا ہے، اور دوسرے لوگ اس کی فتنہ سے محفوظ رہتے ہیں، کسی کو اس سے نقصان نہیں ہے۔ لیکن جو دوسرے طرح کے لوگ ہیں جو دوسرے خواہش میں مبتلا ہوتے ہیں، اس کو ریاست کی خواہش، رتبے کی خواہش، منصب کی خواہش، کوئی مرتبہ کی خواہش، کوئی عہدہ کی خواہش رہتی ہے۔ وہ کہاں رہتے ہیں؟ یا تو عبادت گاہوں میں عبادت کرتے نظر آتے ہیں، یا خانقاہوں میں چلا کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یعنی عبادت کر کر کے کوئی امیر ہونا چاہتا ہے، کوئی خانقاہوں میں ریاضت کر کے جو ہے پیر بننا چاہتا ہے، اور درجہ اس کو چاہیے، مطلب کرامت اس کو چاہیے، دائروں میں رہتے ہیں، اور مخلوق کے لیے یہ فتنہ ہے۔ یہ جو ہے جب اپنے کام میں آتے ہیں، کر کے لوٹتے ہیں، تو یہ مخلوق کو جو ہے برباد کر دیتے ہیں۔ ویسے خواہش والے لوگ جو دنیاوی خواہشات کے لیے عبادت اور ریاضت کرتے ہیں، جب ان کو گدی پر بٹھا دیا جاتا ہے تو وہ بڑے بڑے مرکز کو برباد کر دیتے ہیں۔ اور یہ پریکٹیکل چیز ہے جس کے بارے میں مخدوم بابا نے کتنا 100 سال پہلے لکھ دیا تھا کہ دوسرے قسم کی جو خواہش ہے وہ بہت خطرناک ہے۔ پہلا خواہش تو ہے کہ چلو بھائی اس سے کسی کو نقصان نہیں ہے، وہ پڑا ہوا ہے میں خانے میں اپنا زندگی برباد کر رہا، اس سے سماج کو نقصان نہیں ہے۔ لیکن دوسرے قسم کے خواہش والے لوگ جو ہوتے ہیں وہ اس سے سماج کو نقصان ہے، سوسائٹی برباد ہوتی ہے، اس سے لوگوں کو گمراہ کر سکتا ہے۔ وہ سب وہ خود بھی خواہش میں مبتلا ہو کر کے رہ گیا اور دوسروں کو بھی اس کے زد میں لے آتا۔ منزل پانا تو بہت دور کی بات ہے، غرور میں رہو گے تو راستہ بھی نہیں دیکھ پاؤ گے۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے، غرور میں رہیے گا راستہ بھی نظر نہیں آئے گا، منزل تو دور کی بات ہے، غرور ایسا ہوتا ہے۔ حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اگر آپ یا علی کہتے جائیں تو آپ خود دیکھیں گے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کے 1400 سال بعد آپ کو یا علی یاد رہ جائے۔ تو ثابت یہ ہوا کہ اگر وہ آپ کو یاد ہیں تو آپ انہیں یاد ہیں، اور آپ انہیں پکار رہے ہیں تو وہ بھی آپ کو یاد کر رہے ہیں۔ تو آپ جس کو پکارتے ہیں وہ پکارنے کی اجازت دیتا ہے، جس کو وہ اختیار نہ دے وہ پکارتا ہی نہیں۔ واہ کیا بات! لوگ دنیا کے غلام ہیں اور دین ان کی زبانوں کے لیے لعاب ہے۔ جب تک دین کے نام پر معاش کا دار و مدار ہے، روزی روٹی کا دار و مدار ہے، دین کا نام لیتے ہیں، لیکن جب مصیبتوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں تو دینداروں کی تعداد بہت کم ہو جاتی ہے۔ کون کہہ رہے ہیں؟ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام۔ طوف العقول ایک کتاب ہے، صفحہ نمبر 445 پر یہ زبردست بات لکھی ہوئی ہے۔ طوف العقول صفحہ نمبر 445 پر امام علی مقام امام حسین کہہ رہے ہیں کہ لوگ دنیا کے غلام ہیں اور دین ان کی زبانوں کے لیے لعاب ہے۔ جب تک دین کے نام پر معاش کا دار و مدار ہے، جب تک اس دین سے ان کو فائدہ ہے، تب تک دینداری کرتے رہتے ہیں۔ لیکن جیسے ہی مصیبتوں میں مبتلا ہوتے ہیں، پریشانی آنا شروع ہوتا ہے، ترت جو ہے دین کا بخار اتر جاتا ہے اور ترت بھاگ کھڑے ہوتے ہیں۔ لہٰذا جب مصیبتوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں تو دینداروں کی تعداد بہت کم ہو جاتی ہے۔ اور یہ پریکٹیکل آپ نے دیکھ لیا 72 شہداء کے ساتھ۔ کربلا میں صرف 72 ہی لوگ ان کے ساتھ تھے، باقی لاکھوں لوگ دنیا میں مسلمان تھے، وہ کہاں چلے گئے؟ پریکٹیکل بات ہے۔ اسی لیے صرف دین بولنے سے کام نہیں چلتا ہے، دین پر صحیح معنوں میں عمل کرنا اور دین کا ساتھ دینا حق کا، یہ بہت بڑی بات ہے، بہت مشکل کام ہے۔ مشکل کشا کی تعریف ہی یہی ہے کہ لوگوں کی مشکلیں حل کرنا اور اپنی مشکل پہ خاموش رہنا۔ یہ بھی حضرت واصف علی واصف صاحب نے کہا ہے کہ مشکل کشا جو ہوتے ہیں وہ اپنی مشکلوں پر خاموش رہتے ہیں لیکن دوسروں کی مشکل کشائی کرتے رہتے ہیں۔ کتنی بڑی بات ہے۔ مخدوم جہاں رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تم جو کچھ کرو اگرچہ وہ تھوڑا ہی صحیح، لیکن خلوص دل اور صداقت سے کرو۔ خلوص تو وہ ہے کہ اس راہ میں خلق خدا کا خیال ہی نہ آئے، اور صداقت یہ ہے کہ اپنے آپ کو بھی بھلا دو۔ اللہ اکبر۔ خلوص تو یہ ہے کہ اس راہ میں خلق خدا کا خیال ہی نہیں آئے، خلوص یہ ہے کہ لوگوں کا خیال ہی نہیں آئے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، لوگ کیا کہیں گے۔
اور صداقت یہ ہے، سچائی یہ ہے کہ اپنے آپ کو بھی بھلا دو۔ اللہ، یہ کتنے لوگوں سے ہوگا؟ یہ مکتوب نمبر 78 میں ہے، مکتوبات صدی میں۔ بہت مشکل کام ہے۔ کتنے منٹ ہو؟ خدا کہتا ہے ہم نے آدم کو لذت و سرور والا پھل کھلایا اور پھر اسے دو راستے دکھائے، ایک وہ جو ہماری طرف آتا ہے اور دوسرا وہ جو دنیا کی طرف جاتا ہے، اور تاکید کر دی کہ خبردار اس درخت کے قریب مت جانا۔ لیکن آدم نے دنیا کا راستہ چن لیا جو پریشانیوں کا راستہ ہے، اور اس راستے سے منہ پھیر لیا جو ہماری طرف آتا ہے اور خوشیوں سے بھرپور ہے۔ بحثیں نہ کیا کرو، کربلا کا آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ کیا ہے۔ آپ لوگوں کو یہ بھی پتہ نہیں کہ اگر آپ اس وقت ہوتے تو امام علی مقام کے ساتھ ہوتے یا یزید کے ساتھ ہوتے۔ اللہ اکبر! شکر کرو آپ اس وقت موجود نہیں تھے، نہیں تو آپ کو آزمائش پڑ جاتی۔ آپ کے لیے بہتر یہ ہے کہ آپ ماننے والے کے قافلے میں رہیے۔ فقر کے 72 درجے ہیں اور میدان کربلا میں یہ تمام کے تمام درجے طے ہوئے۔ اللہ! حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ فقیری کے 72 درجے ہیں صاحب، اور میدان کربلا میں وہ 72 درجہ کو مکمل کر لیا گیا۔ یعنی ان کے ساتھ جو 72 شہداء تھے وہ سمجھ لیجئے کہ سب 72 درجہ کو عبور کرنے والے اعلیٰ درجے کے فقر والے لوگ ہوئے۔ آدمی جب تک میں بن کر جیتا ہے وہ تب تک بھٹکتا رہتا ہے، مصائب و مشکلات کا سامنا کرتا اور پریشانیوں میں مبتلا رہتا ہے، لیکن جس دن وہ اپنے خدا کو پہچان کر اس سے جڑ جاتا ہے، اس سے وابستہ ہو جاتا ہے اور اسے میں ضم و گم ہو کر ہم ہو جاتا ہے، تب اس کی ساری مشکلات دور ہو جاتی ہے اور وہ زمین میں رہ کر بھی آسمانی باشندہ بن جاتا ہے اور جنتی زندگی بسر کرنے لگتا ہے۔ اسی لیے میں نہیں کرنا چاہیے۔ عقلمند اور حساس لوگ ہمیشہ غم و فکر میں مبتلا رہتے ہیں۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ جو عقلمند لوگ ہوتے ہیں اور حساس لوگ ہوتے ہیں، سینسیٹیو لوگ ہوتے ہیں، وہ ہمیشہ غم اور فکر میں مبتلا رہتے ہیں، غم میں اور فکر میں مبتلا رہتے ہیں۔ دنیا سے اپنا دل نکال لو قبل اس کے کہ تم خود ہی نکال لیے جاؤ۔ شاہ ولایت رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جو کمالات اللہ تعالیٰ نے فقیر کو عطا کیے ہوتے ہیں، امیر ان سے محروم ہوتے ہیں۔ بڑے پیر دستگیر کہتے ہیں وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔